السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، خاص طور پہ ملک ریاض کے حوالے سے، ان کی پوری فیملی کے حوالے سے، فرح گوگی کے حوالے سے حکومت نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نیا فیصلہ کیا ہے اور اس سے ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک ایکسکلوسو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، جو ہمارے پاس ہمیں موصول ہو رہی ہے۔ کیا سال 2025 نئے انتخابات کا سال ہوگا؟ یہ اہم ترین خبر ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات جو ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو ہمارے کبوتر جو ہے یہ خبر لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزید اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہ رہے ہیں کہ جناب اب جو میرا جو یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، جو اس کے ساتھ نہیں چلے گا وہ پیویلین واپس جائے گا، وہ گراؤنڈ میں نہیں رہے گا۔ تو بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، آج ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ نیب نے، وفاقی وزارت داخلہ نے بیسکلی نیب کی درخواست پر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے مقدمے میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور وزارت داخلہ نے 4 اشتہاری ملزمان، بیریا ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض، ان کے صاحبزادے علی ریاض، سابق وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر اور فرح شہزادی کے پاسپورٹ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ منسوخ کر دیے ہیں۔ اور وزارت داخلہ کے ذرائع ڈان کو بتاتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش پر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں 4 اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ منسوخ کیے ہیں۔ نیب نے 28 جنوری کو ملزمان کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ اچھا، 2-4 ذرا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس خبر سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ آلریڈی یہ خبر آ چکی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے جو ہے ان کی گرفتاری اور ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے جو ہے حکومت ابھی تگ و دو کرنا شروع کر رہی ہے۔ ایون دو میری اطلاعات کے مطابق یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ بڑا ایک لینتھی پروسیس ہے، اگر یہ ممکن بھی ہو سکا تو یہ بڑا لینتھی پروسیس ہے۔ دوسری بات یہ، جہاں تک میری اطلاعات ہے، یہ جو فرح شہزادی ہیں ان کے پاس شاید ایک اور پاسپورٹ بھی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے ملک کا جو ہے وہ پاسپورٹ لیا ہوا ہے، اور وہ بیسکلی وہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ آپ پیسے دے کے جو ہے نیشنلٹی لے لیتے ہیں۔ بہت سے ملکوں کی اس طرح کی ہوتی ہے، انہوں نے اسکیمز وغیرہ نکالی ہوئی ہیں، تو شاید انہوں نے ایک اس قسم کی اسکیم کے ذریعے جو ہے وہ ایک دوسرے ملک کا پاسپورٹ بھی لیا ہوا ہے۔ پاسپورٹ منسوخ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ اس پاسپورٹ کے ذریعے انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکیں گے، لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس ایک دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے تو پھر اس کے ذریعے تو آپ کر سکتے ہیں، انٹل اور انلیس انٹرپول اس کے اوپر جو ہے کوئی ریڈ وارنٹ نہ جاری کر دے یا اس ٹریول کو روک نہ دے، پھر آپ کا ٹریولنگ جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے، کیونکہ امیگریشن، کسی بھی ملک کی امیگریشن پہ جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ روک لیا جائے گا۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، دوسری خبر جو بڑی خبر ہے جو ہمارے پاس کبوتر لے کر آیا ہے وہ ہے جناب، کیا سال 2025 قبل از وقت انتخابات کا سال بننے جا رہا ہے؟ اس سے جڑی یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملی ہے، اور جو اس میں گفتگو ہوئی ہے، مطلب جو کم از کم رپورٹ ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بالکل رپورٹ سے ہٹ کے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں اور ہمیں پوری طرح جو ہے وہ آپ سپورٹ کریں۔ ہم لوگ جو تحریک شروع کر رہے ہیں، ایک گرینڈ الائنس کی تحریک جو ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں یہ لوگ گئے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بھی ملے تھے اور دیگر سیاستدانوں سے بھی یہ لوگ اس وقت ان ٹچ ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب اس پہ بھی آگے مزید آج ایک ڈیولپمنٹ ایک اور ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بیسکلی 2 گروپ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے جو کہ اسد کیسر صاحب جسے لیڈ کر رہے ہیں، اور اسد کیسر صاحب ہی ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے اس وفد کو جو ہے وہاں پہ لے کر گئے تھے، ان کا یہ ماننا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے اور ان کو ساتھ لے جانا چاہیے۔ لیکن ایک اینٹی گروپ بھی پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے جو مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ چلنے کا خواہش مند نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کا جو ہے وہ گروپ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہی الیکشن لڑتے ہیں، اور انہوں نے ہرایا بھی تھا، ابھی گنڈا پور صاحب نے ان کو ہرایا بھی تھا، تو وہ مولانا کے ساتھ چلنے میں اتنے راضی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ماضی میں بھی ان حکومتوں کے ساتھ رہے، ان پارٹیوں کے ساتھ رہے ہیں، حکومت میں بھی رہے ہیں، تو ابھی بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ گنڈا پور صاحب والا وہ جو گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جو ہے انہوں نے ڈیل کر کے تو حکومت کو سپورٹ کر دیا،
اور یہ کسی وقت بھی آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو سکتے ہیں، تو یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ ان کا گروپ جو ہے وہ سمجھتا ہے. لیکن آبویسلی جو پی ٹی آئی کا گروپ وہاں پہ گیا تھا اس میں سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہ موجود تھے، صاحبزادہ حامد رضا وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، مطلب یہ اسد کیسر صاحب اس کے اندر موجود تھے. تو یہ گروپ سمجھتا ہے، تو اسی لیے یہ ان کے پاس گئے بھی تھے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آخری وقت میں جو ووٹنگ ہوئی، اگر مولانا کی ووٹنگ نہ ہوتی بیچ میں، تو اس 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ پاس نہیں کیا جا سکتا تھا. اب اسی 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں اب چیلنج بھی کر چکی ہے، وہ بھی ایک ون آف دا پٹیشنرز ہے. تو یہ بہرحال رائے پائی جاتی ہے. میرے پاس جو خبر ہے، جو میرے پاس مولانا کی پارٹی کے ذرائع سے اڑ کے خبر آئی ہے، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے قبل از وقت انتخابات کی کال جو ہے وہ اب دینے جا رہی ہے، یا اس کے اوپر سوچ رہی ہے. اگر دینے نہیں جا رہی تو کم از کم سوچ ضرور رہی ہے. ڈرائنگ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ والی آپشن اب ایکٹیویٹ ہو گئی ہے. یہ میں کیوں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایکٹیویٹ کا، وہ اس لیے کیونکہ آپ اگر نوٹ کریں، ابھی یہ جب مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بھی جب یہ معاملہ چل رہے تھے تو یہ والی ڈیمانڈ وہاں پہ نہیں رکھی گئی تھی. اور یہ لوگ کہتے بھی تھے کہ دیکھیں اب تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو 8 فروری کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہے، ہم نئے الیکشنز کرانے کے حوالے سے بھی بات نہیں کر رہے، جبکہ یہ ڈیمانڈ پہلے وہاں پہ موجود تھی. لیکن اب چونکہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ آگے چل نہیں رہا، وہ اب ریزلٹس دے نہیں رہا، عمران خان صاحب کی رہائی ہو نہیں رہی، ان کو 14 سال مزید قید کی سزا ہو گئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اب سوچ لیا کہ اچھا جو ڈیمانڈز ہم نے بند کر کے رکھی ہوئی تھی نا، ایلو پھر اسی، اور جس طرح وہ ایک بڑا وہ مشہور ڈائلاگ تھا نا، لو جی آیا جے غوری، تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے اپنا غوری نکال لیا ہے کہ لو جی پھر اسی بھی پھر ادھر جان لگ گئے ہیں. تو ہم جو ہے وہ اب ڈیمانڈ کریں گے کہ جناب نئے الیکشنز جو ہیں وہ اسی سال یعنی کہ سال 2025 میں ہی کروائے جائیں. اور مولانا صاحب سے یا تو اس کی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے میری اطلاعات کے مطابق، یا باقاعدہ طور پہ کر دی جائے گی کہ بھائی جان یہ ہم کرنے لگے ہیں اور ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سپورٹ بھی جو ہے مولانا صاحب سے جو مانگی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں آل آؤٹ سپورٹ چاہیے آپ کی. یہ ابھی تک جو دونوں پارٹیز کے درمیان بیسکلی جو آپس میں جو کوارڈینیشن ہوئی ہے نا، وہ کیس ٹو کیس چلتی رہی ہے، وہ ایشو ٹو ایشو، اچھا جی اس پہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اس پہ نہیں کریں گے، اس چیز پہ کر لیں گے، اس پہ نہیں کریں گے. اب بیسکلی جو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ براڈ بیس سپورٹ کریں. اور آپ کا ہمارا جو اتحاد ہے وہ صرف پری الیکشن نہیں، کیمپین مطلب اس پروٹیسٹ کے اندر نہیں، بلکہ ڈیورنگ دی الیکشن بھی آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کریں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیورنگ دی الیکشن کس طرح کریں، کیونکہ جے یو ایف اے اور پاکستان تحریک انصاف مد مقابلے ہیں کے پی کے اندر، تو یہ ہوگا کس طرح. اور وہ یہ بھی پرپوز کر رہے ہیں کہ اگر ہماری اس کے بعد الیکشن کے بعد ہماری حکومت بنتی ہے تو پھر آگے بھی جو ہے وہ آپ ہماری حکومت کا حصہ بنیں. مطلب پاکستان تحریک انصاف اس حد تک آگے جانے کے لیے تیار ہے اکارڈنگ ٹو جے یو ایف اے سورسز. تو یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اب بیسکلی ٹیمپریچر بڑھانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف ٹیمپریچر بڑھا رہی ہے، اور اس کا ایک واضح اشارہ جو ہے جنید اکبر صاحب کے جو بیانات آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جس میں اب یہ صرف لاہور نہیں بلکہ سوابی کے اندر بھی جو ہے وہ جلسہ اس وقت پلان کر رہے ہیں. ایک اور ڈیمانڈ جس پہ دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے اکارڈنگ ٹو جمعیت علماء اسلام سورسز، وہ یہ ہے کہ جناب مولانا کی ملاقات کروانی ہے عمران خان صاحب سے. اب اس کے اوپر بڑی دیر سے کام ہو رہا ہے، یہ بڑی ان کی پرانی خواہش ہے کہ جی ان سے ملاقات جو ہے وہ کر لیں. بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی پرپوز کیا گیا تھا کہ جی اچھا اگر مولانا نہیں تو پھر کوئی اور، لیکن کوئی اور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پسند نہیں ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڈا بانی چیئرمین ہے تو تسی بھی اپنا مطلب امیر کڈو، جے یو ایف اے کے کم از کم امیر مولانا صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اب تک ایز سچ کوئی کام نہیں ہو سکا ہے، لیکن خواہش ضرور ہے پی ٹی آئی کی کہ یہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا کہ مولانا صاحب چلے گئے جیل اب ملنے کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں کہہ رہا میں، مولانا صاحب تو مجھے نہیں بھی یاد کبھی جیل گئے ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا. تو مولانا صاحب جیل جائیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تو اس کے آپٹکس کیسے ہوں گے. لیکن بات وہی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ بڑے شک و شبہات پائے جاتے ہیں مولانا کو لے کے، تو لگتا نہیں ہے کہ شاید یہ مٹیریلائز ہوگا. لیکن اب جو بیسکلی جس چیز کی وجہ سے شاید یہ پاسبلٹی ہو، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر گنڈا پور صاحب کی ویکنس آ گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق آ رہا ہے جس کی وجہ سے مولانا صاحب کے لیے جو ہے نا شاپنگ کا ایریا کھل گیا. ورنہ پہلے تو گنڈا پور صاحب آل ان آل تھے نا، مطلب 24 نومبر کے احتجاج کو وہ لیڈ کر رہے، سی ایم کے پی وہ، پی ٹی آئی کے پی کی صدارت ان کے پاس. اب یہ جو پچھلے 4-5 دن کے اندر حواد شروع ہوئی ہے کہ نہیں جی وہ گنڈا پور صاحب کی وہ والی پوزیشن نہیں رہی ہوئی جو پہلے ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے اب ایک جو ہے وہ ونڈو کھل رہی ہے کہ شاید مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے اب کوئی الیک سلیک ہو جائے، اب کوئی کامن گراؤنڈ مل جائے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا اوبیسلی ابھی تو ڈسکشن شروع ہوئی ہے. مولانا صاحب نے 26 نومبر کو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے
جب ووٹ ڈالنا تھا انہوں نے ناکو چنے چبا دیے تھے, انہوں نے حکومت کو ناکو چنے چبا دیے تھے. تو اب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اگر انہوں نے اتحاد کرنا ہوگا, اور نوئنگ کے بیٹل گراؤنڈ بھی ایک ہی ہے, پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ وہ ایک ہی ہے, آپ کے خیال میں مولانا اتنے آرام سے جو ہے وہ اس معاملے کو نکل جائیں گے؟ نہیں, مولانا صاحب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا اپنا چنک آف میٹ جو ہے وہ اس میں سے ضرور نکالیں گے. سو لیٹس سی, یہ ہمارے پاس بہرحال یہ اپڈیٹ تھی, ہم نے سوچا ہے یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو, یہ وی نیوز کی خبر ہے ہماری نہیں ہے, انہوں نے یہ 3 ٹاسک دیے ہیں عمران خان صاحب کو, جس میں عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پشاور کے 9 صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کروائی جائیں, جس میں تیمور سلیم جھگڑا کا جو ایک حلقہ ہے وہ بھی شامل ہے. ہم نے ویسے ان کے حلقے کو لے کے ہم نے خود بھی ایک پورا پوڈ کاسٹ کیا تھا, جس میں ہم نے ان کے فارم 45 کو جو ہے ہم نے کھولا تھا اور اس کو کمپیئر کیا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ نور عالم خان, ان کے حلقے کو بھی جو ہے وہ چاہتی ہیں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے, ان کے حلقے کو بھی جو ہے وہ کھلوایا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی لیگل ٹیم کو جو ہے قانونی مشاورت اور کے پی حکومت کی معاونت کرنے کا ٹاسک سونپا ہے, اور لیگل ٹیم صوبے میں مبینہ دھاندلی سے متعلق انکوائری کروانے کے حوالے سے ٹی او آر جو ہے وہ مرتب کرے گی. عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو سانحہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروانے کی بھی ہدایت جاری کی ہے. اچھا, یہ پہلے بھی ہوئی تھی جوڈیشل انکوائری کروانے کی, انہوں نے کوشش بھی کی تھی, اور غالباً میرے خیال میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے شاید رابطہ بھی کیا تھا, لیکن وہاں سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا اور وہ ہو نہیں سکا تھا, انیشیٹ ہو نہیں سکا تھا. اب جو ہے وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کی جائے, اور انہوں نے علی امین گنڈا پور کو پارٹی میں گروپ بندی ختم کرنے کی ہدایت کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کے ساتھ جو ہے مکمل تعاون کیا جائے, اور انہیں کامیاب بنوانے کی بھی جو ہے انہیں ہدایت جاری کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ زبیر علی خان, بیسکلی انہی کی یہ خبر تھی, انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے, اس کا بوجھ نہ اٹھانے والوں کے خلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, چلو گھر جاؤ دوڑ جاؤ ادھر جو اگر نہ کھتاتے. اب وہ ان کا بیسکلی انہوں نے جو ایک اسٹیٹسٹکس نکالے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جب بھی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی ٹویٹ ہوتی ہے تو اسے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ ری ٹویٹ کرتے ہیں, وہ یہاں سے بیسکلی چیک کر رہے ہیں. تو اس میں سے پتہ لگا ہے کہ جی 70 سے زائد کور کمیٹی ارکان میں سے صرف 20 ارکان جو ہیں وہ ان کی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے حاضریاں لگ رہی ہیں کہ دسو کنے جو ہے وہ ری ٹویٹ کیتا ہے کہ نہیں کیتا. تو اب جو ہے وہ ان کو کہہ دیا گیا کہ اس کی پوری لسٹیں جو ہیں وہ بنائی جائیں اور چیک کیا جائے کہ کون ری ٹویٹ کرتا ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سینیٹر فیصل سلیم پی ٹی آئی کے, یہ وہ ہیں جو بیسکلی جو قائمہ کمیٹی تھی سینٹ کی, جو بیسکلی پیکا کا جو ایکٹ تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیبریشنز کر رہی تھی. تو وہاں پہ یہ اس کے چیئرمین تھے اس کمیٹی کے. تو وہاں پہ جب صحافیوں نے پیکا ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو فیصل سلیم صاحب نے ان کو رد کر دیا, اور انہوں نے کہا جناب 15 منٹ کے اندر جو ہے سارا کام مکا دیا, اور پیکا ایکٹ جو ہے وہ وہاں سے اس کمیٹی سے پاس ہو کے آگے سیدھا سینٹ کے اندر چلا گیا. تو بہت تنقید ہوئی تھی کہ فیصل سلیم صاحب نے کیا گیا ہے, پی ٹی آئی تو ان پرنسپل اس کے خلاف ہے, ہم نے بھی بلکہ آپ کو یاد ہوگا اپنے ویلاگ کے اندر بات کی تھی, تو لیکن ہوا کچھ بھی نہیں اس کا. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے سینٹر فیصل سلیم کو پارٹی سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ زبیر علی خان صاحب جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں. مشال یوسف زئی, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل تک میری رسائی ختم کرنے اور مجھے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے نام ملنے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے کٹ آف کر دیا جائے. کاش یہی توانائیاں ملک کی بہتری کے لیے لگائی جاتی تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا. بات بہت صاف اور واضح سی ہے, پیچھے نہیں ہٹوں گی. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کون اتنی توانائیاں صرف کر رہا ہے, کیا کیونکہ نکالا تو ان کو گنڈا پور صاحب نے تھا, وہ کیا گنڈا پور صاحب یہ توانائیاں صرف کر رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا جائے, یا یہ توانائیاں کوئی اور صرف کر رہا ہے, یہ نام انہوں نے ایز سچ نہیں لکھا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے. نتھنگ کنفرم, لیکن مختلف لوگ جو ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں یوٹیوبرز, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی عمران ریاض جو ہیں وہ انگلینڈ پہنچ گئے ہیں. اور اب مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے میں آئی ول اونلی ٹرسٹ واٹ عمران ریاض ہمسیلف ول اناؤنس. تو چونکہ انہوں نے خود اناؤنس نہیں کیا ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن چیٹر شروع ہوئی ہے. اور ان کا جو ایک مخالف گروپ ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر, یا میں پی ٹی آئی کے اپنے اندر تو نہیں کہوں گا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے فیورڈ جو چند یوٹیوبرز ہیں ان میں ایک ان کا مخالف گروپ بھی ہے جو ان کے مختلف قسم کے الزامات لگاتا ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو وہ ان کی ٹائم لائن سے بھی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو کافی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی عمران ریاض جو ہے وہ انگلینڈ کیوں آ گیا.
اور وہ ان کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آپ یہ بولتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں آپ وہ بولتے ہیں کہ نہیں. دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر وہ پاکستان سے نکلے ہیں تو ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ خیریت سے جو ہے وہ انگلینڈ پہنچ چکے ہوں. اگر وہ انگلینڈ پہنچ گئے ہیں, آئی ڈونٹ نو, اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو خیر خیریت سے پہنچے ہوں, وہ ان کی فیملی جو ہے وہ حفاظت میں ہوں. میرے لیے بس سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب ایک جو بری خبر آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, آئی نو سانو پیکا ہی چی پھڑ لین کہ جناب تسی کیا سی. جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے, نیکسٹ ٹائم نا میں سورس آپ کو صاف بتاؤں گا, انہوں پڑھنا جا کے سانو نہ پڑھنا. تو جیو نے کہا ہے جی 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق 1 فروری سے ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اور پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کھیلوں کی ایک تقریب جو ہے وہ پنجاب کے اندر ایک اسپورٹس فیسٹیول جو ہے وہ شروع ہوا ہے, اس کی افتتاحی تقریب میں موجود تھیں. عظمہ بخاری اور دیگر پرویز رشید صاحب سارے ہی اس کے اندر آئے ہوئے تھے. تو اپنی تقریر کے دوران جو ہے وہ پھر ایک دفعہ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ہلکا سا ایک پی ٹی آئی اینٹی پی ٹی آئی ٹچ, ایک اسلامک ٹچ ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے اینٹی پی ٹی آئی ٹچ, وہ نون لیگ کی تقریروں میں اکثر آپ کو نظر آئے گا اور وائس ورسا. تو انہوں نے کہا کہ جی کھیلتا پنجاب تقریب سے وہ بیسیکلی خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے کھیل اور ایک ہوتا ہے کھلواڑ. آپ نے کھلواڑ نہیں کرنا. جو آپ کو کہے کہ پڑھے اور کھیلو وہ آپ کا دوست ہے. جو آپ کو کہے کہ باہر نکلو آگ لگا دو, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بیسکلی جس طرح مختلف یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں اور اس طرح انہوں نے یہ کھیلتا پنجاب کی جو تقریب تھی اس سے بھی جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ذرا میں ایک ذرا خان صاحب کو یہاں پہ بھی ایک لگا دوں. اچھا جی, اس کے علاوہ امریکہ کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہے. واشنگٹن ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے ایک مسافر طیارہ اور فوجی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آپس میں ٹکرا گئے. اور بیسکلی امریکن ایئر لائن کی پرواز جو ہے وہ کینسس کے شہر وکیٹا سے واشنگٹن پہنچی تھی, جہاں طیارے کو دریائے پوٹومیک کے اوپر رن وے کے قریب جو ہے وہ بیسکلی حادثہ پیش آیا ہے. ریڈار کے مطابق طیارے کو حادثہ مقامی وقت کے مطابق 8:48 پہ پیش آیا اور اس وقت طیارے کی رفتار جو ہے وہ 166 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. یہ بیسکلی میرے خیال میں ٹیک آف کرنے لگا تھا اور تب اس کا ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس طیارے میں 78 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور فوجی ہیلی کاپٹر کے ٹکرانے کے بعد مسافر طیارہ جو ہے وہ دریا میں گر گیا. بتایا گیا ہے کہ 64 مسافر اس میں سوار تھے اور اب تک 18 لاشیں جو ہیں وہ دریا سے نکالی جا چکی ہیں. آئی ڈونٹ نو اب ابھی بھی اس وقت جو ہے یہ آپریشن جاری ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان انہوں نے ہفتہ وار بریفنگ دی, ہر تھرسڈے کو ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے 90 روز کے لیے امدادی پروگرام جائزے کے لیے روکے ہیں. امید ہے کہ امدادی پروگرام جلد دوبارہ شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان آئے ہوئے امریکہ کے وفد کے دورے کو وزارت خارجہ ہینڈل نہیں کر رہی. یہ دورہ سرمایہ کاروں اور بزنس کمیونٹی کے معمول کے دوروں کا حصہ ہے. یہ خبر ہم پچھلے ویلاگ میں بھی کچھ حد تک ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ آفیشیل کیپیسٹی میں جو ہے وہ گورنمنٹ لیول سرکاری دورہ نہیں تھا, یہ پرائیویٹ انویسٹرز کا دورہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ کوریج دی گئی ہے, بلکہ بڑے خصوصی لوگوں سے جو ہے ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی کروائے گئے ہیں کہ بڑا بڑا کوئی بھائی آ گیا یہاں پہ, وہ بزنس مین ہی ہے مطلب وہ, اور زیادہ سے زیادہ بلکہ وہ ملک ریاض بھی نہیں ہوگا امریکہ کا. جیسے ساڈے کو ایک ملک ریاض ہے یا منشا صاحب ہیں یا عقیل کریم ڈیڈی ہیں, یہ ان میں بھی نہیں آتا, لیکن ایک بزنس مین ہے, آپ یہ سمجھ لیں. تو وہ اس کا بھی انٹرویو جو ہے وہ کروا دیا گیا کہ بھائی جی چلو دیو انٹرویو کے کتنا چنگا ہے. I don't know, I mean, is he مطلب does he have the capacity to actually talk about US policies, لیکن وہ کمنٹری کر کے چلا گیا. گورنمنٹ بڑی خوش ہے اس بات کے اوپر. خیر اچھا جی, اس کے علاوہ ایک CNN کے اوپر ایک بڑی پریشان کن رپورٹ سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئٹہ میں 15 سالہ پاکستانی نژاد امریکی لڑکی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. پولیس نے قتل کے الزام میں لڑکی کے والد اور ماموں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ 27 جنوری کی رات تقریباً 11 بجے کوئٹہ کے علاقے بلوچی اسٹریٹ میں پیش آیا ہے, جہاں ہیرا انوار کو گھر کے سامنے جو ہے وہ گولیاں ماری گئی ہیں. اور جائے وقوع سے ملنے والے شواہد اور تفتیش کے بنیاد پر پولیس کو لڑکی کے والد اور خاندان کے دیگر افراد پر شک ہوا ہے, جن کی بنیاد پر انہیں حراست میں لیا گیا ہے. یہ بیسکلی آنر کلنگ کا واقعہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے. پولیس کو بتایا گیا ہے کہ وہ گزشتہ تقریباً 28 برس سے اپنے اہلیہ خانہ کے ساتھ, جو لڑکی کا باپ ہے اس نے کہا ہے کہ جی وہ اپنے اہلیہ خانہ کے ساتھ امریکہ میں رہتا تھا. 15 جنوری کو بچوں کے ہمراہ امریکہ سے لاہور پہنچے اور پھر 22 جنوری کو کوئٹہ آئے. لڑکی کے والد نے قتل اپنی بیٹی کے ماموں کے ہمراہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے کیا ہے.
دونوں ملزمان نے اعتراف پہ جرم بھی کر لیا ہے. اور اعتراض کیا تھا بیسکلی جس کی وجہ سے اس بچی کا قتل کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ جناب یہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ویڈیوز بناتی ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے. یہ بیسکلی اس کے اوپر ہے. اب یہ دس از اندر کلاسیکل کیس آف کلچرل کلیش آلسو. آپ بیسکلی پاکستانی نژاد والدین ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری فیملی سے اس طرح ہوتا ہے, لیکن پاکستانی نژاد جو ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ امیگریشن لے لیتے ہیں, بچے یا تو وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں یا پلتے بڑھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر وہاں کے کسٹمز وہاں کے کلچر کو وہ اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ہے نا ایک کلیش کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ یہ سارے فیملیز میں ہوتا ہے, لیکن یہ میں نے بہت سے کیسز اس طرح دیکھے ہیں. میں خود پرسنلی بہت سی فیملیز کو جانتا ہوں جن کی پیرنٹس کے خیالات بالکل ڈفرینٹ تھے, اور بچے چونکہ ان ملکوں میں جب پلے بڑھے تو ان کے خیالات جو ہے بہت ڈفرینٹ تھے. تو یہاں پہ یہ جو کلچرل ایک جو شوق لگتا ہے نا پیرنٹس کو, خاص طور پہ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے بچے آپ اس ملک میں جو وہ پلے بڑھیں گے اور سارا کچھ ہوگا تو ظاہری بات ہے اس میں سے یہ چند چیزیں وہ اڈاپٹ بھی کریں گے. لیکن کسی کا قتل کر دینا, کسی کو مار ڈالنا کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, کسی صورت سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ایسی حرکت کو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.